بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، ہمارے اسلامی طریقے کے اعتبار سے بھی 12 مہینے ہیں، اور جنوری فروری جس کو ہم انگریزی مہینے کہتے ہیں وہ بھی 12 مہینے ہے۔ اسلامی نقطۂ نظر سے دن مہینے سب اللہ کی طرف سے بنائے ہوئے ہیں، لیکن بعض دنوں اور بعض مہینوں کو اسلام نے، قرآن نے، اللہ نے، نبی نے خود ایک فضیلت اور نمایاں چیز بتایا ہے۔ جیسے کہ ہفتے کے لیے دن جمعے کا دن ہوتا ہے، اور مہینوں کے اعتبار سے اور بھی مہینے ہیں، جیسے بڑی عید ہوتی ہے تو اس میں حج ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے یہ مبارک مہینہ بہت برکتوں والا بڑا مہینہ شمار کیا جاتا ہے، جو اسلامی ایک پوتر کتاب ہے جس کو ہم قرآن مقدس کہتے ہیں۔ وہ قرآن مقدس بھی اسی مہینے کے اندر آئی ہے، اور اس سے پہلے آسمان سے جو دیگر پروفٹس تھے، نبی تھے، پیغمبر تھے، ان کے اوپر جو کتابیں آئی ہیں وہ بھی اسی مبارک مہینے کے اندر آئی ہے۔ تو یہ مبارک مہینہ اسلام میں بہت بڑا مہینہ مانا جاتا ہے۔ جیسے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، اور مہینوں کے اندر بھی کرتے ہیں، لیکن اس مہینے کے اندر عبادت کرنے سے اسلامی نقطہ نظر سے ہر کام میں اجر ثواب زیادہ ملتا ہے۔ برکتوں کا مہینہ ہے، برکتیں بھی ہیں، فضیلتیں بھی ہیں، اور اس کے اندر ثواب بہت زیادہ ملتا ہے۔ یعنی دنیاوی اعتبار سے اگر ہم اس کو سمجھیں گے کہ 1 روپے کے بدلے میں 70 روپے ہمیں ملیں گے۔ جیسے دنیاوی اعتبار سے ہندوستان کا 1 روپیہ اور باہر کے ملکوں کا کسی ملک کا 70 روپیہ ہوتا ہے، ایسی ایک نیکی کرنے کے بدلے سے 70 نیکیاں اس کو ملیں گی۔ اسی طریقے سے اس مہینے کے اندر عبادت بھی کرنے کا زیادہ حکم ہے، غمخواری، دوسروں کا خیال رکھنے کا بھی حکم ہے، زکاری کا بھی۔ زکوٰۃ چونکہ مستقل ایک حکم ہے اللہ کی طرف سے، عام طور پر مسلمان اسی مہینے کے اندر زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس مبارک مہینے کے اندر چونکہ یہ دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے کا مہینہ ہے، اس میں اللہ نے ایک اور چیز دی، اس کو ہم کہتے ہیں صدقہ فطرانہ بھی اس کو بولتے ہیں۔ وہ فطرانہ بھی اس مہینے کے اندر دیا جاتا ہے، زکوٰۃ بھی اس کے اندر دی جاتی ہے، اور یوں خیرات، لوگوں کو کھانا کھلانا، نقد دینا، یہ سارا کام اس میں ہر مسلمان بڑھ چڑھ کر کرتا بھی ہے، اور اس کو کرنا بھی چاہیے، اس لیے کہ اس کے اندر ثواب زیادہ سے زیادہ ملتا ہے۔ کل ملا کر یہ مہینہ بڑی برکتوں والا، خیر والا، اور امن اور سکون والا مہینہ ہوتا ہے۔ پاک مہینہ، صبح سحری کھاتے ہیں، پھر شام کو افطاری ہوتی ہے، اس کے اوپر تھوڑا سا روشنی ڈالیں۔ یقینی طور پر اس کو یعنی روزہ رکھنے کے لیے ایک وقت متعین کیا گیا ہے، اور وہ وقت ہوتا ہے صبح کے وقت میں سحری کھائی جاتی ہے، اور وہ صبح سحری تب ہوتی ہے جیسے چاند ہوتا ہے نا، چاند مہینہ ختم ہونے کے بعد چاند جنم لیتا ہے۔ جی 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 تو یہ سمجھنے کے لیے ہے کہ شام کو جب سورج ڈوب جاتا ہے، ڈوبنے کے بعد ایک وقت تک سمجھو وہ ایک غائب رہتا ہے، پھر یعنی سمجھنے کے لیے ہم اس کو یہ کہیں گے جنم لے رہا ہے، یعنی ہم اس کو کہتے ہیں نکلنا۔ تو جب وہ نکلتا ہے تو ایک دم نکلتے وقت وہ دکھتا نہیں ہے، بلکہ دکھتا ہے وہ بہت دور کے بعد۔ تو جب وہ بالکل ایک دم نکلتا ہے تو اس وقت سے پہلے کھانا کھا لینا ہے، رات کے اندر ہی، اس کو کہیں گے سحری۔ پھر اس وقت سے لے کر جب سورج ڈوب جائے گا شام کے وقت میں، اس وقت کو کرنی ہے افطار۔ تو صبح کے کھانے کو کہتے ہیں سحری، شام کے کھانے کو کہیں گے افطار، اور بیچ میں کھانے سے، پینے سے اور دیگر کاموں سے منع کیا گیا ہے کہ نہ کھائیں گے، نہ پئیں گے، اور بھی کام ایسے ہیں کہ جن کو کرنے سے منع کیا گیا ہے، ان کاموں سے رک جانا، اس کو کہتے ہیں روزہ۔ تو یہ روزہ شروع ہوتا ہے صبح سحری سے، اور یہ ختم ہوتا ہے شام افطاری کے اوپر۔ ماہ مقدس کا مہینہ، ماہ رمضان، یہ کس عمر سے رکھتے ہیں؟ جیسے نماز پڑھی جاتی ہے، اور اسلام کے جتنے حکم ہیں اللہ کی طرف سے، ان حکموں کا پالن کرنے کے لیے، پورا کرنے کے لیے اسلام نے ایک عمر بتائی ہے، اور وہ عمر ہوتی ہے 15 سال۔ ایک چیز اور ہوتی ہے کہ انسان، ہم اس کو کہتے ہیں بالغ، تو بالغ عمر کے اعتبار سے، سالوں کے اعتبار سے 15 سال میں ہوتا ہے، تو کبھی کبھار وہ کم زیادہ میں بھی ہو جاتا ہے، کم میں بھی ہو جاتا ہے، زیادہ کے لیے تو بس 15 سال ہے۔ تو 15 سال کا جب لڑکا یا لڑکی ہو جاتے ہیں
تو اب ان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ روزہ بھی رکھیں گے، نماز بھی پڑھیں گے. تو یعنی اگر 15 سال سے پہلے وہ نماز نہیں پڑھیں گے یا روزہ نہیں رکھیں گے تو اللہ کی طرف سے ان کو پکڑ نہیں ہوگی. لیکن 15 سال جب ہو جاتے، بالغ جس کو ہم کہیں گے، بالغ عمر کے اعتبار سے 15 سال ہو جائیں گے وہ، تو بالغ ہو جائیں گے، تو تب ان کو روزہ رکھنا بھی ضروری ہے، نماز پڑھنا بھی ضروری ہے. اس سے پہلے ان کو چھوٹ ہوتی ہے. ہاں البتہ شرعی اعتبار سے وہ اس سے پہلے بھی بالغ ہو سکتے ہیں. تو لیکن عمر کے اعتبار سے جو آپ نے سوال کیا کہ کتنی عمر ہوتی ہے، تو وہ عمر ہوتی ہے 15 سال. 15 سال کے بعد پھر اس کو روزہ رکھنا کمپلسری ہو جاتا ہے. مولانا صاحب ہمارے کئی دوست بھی ہیں، ان کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں، وہ بھی روزے اس ماہ مقدس کے مہینے میں روزے پورے 30 کے 30 رکھتے ہیں. کتنا ثواب ہے ان بچوں کے لیے؟ یہ تو ایک شوق کی بات ہوتی ہے، ذوق کی بات ہوتی ہے. اور دیکھیں گھر کا جو ماحول ہوتا ہے نا، اس ماحول کے اعتبار سے بچوں پر اس کا اثر پڑتا ہے. جو بھی آپ ماحول دیکھیں گے، جیسے کسی گھر کے اندر پڑھنے پڑھانے کا ماحول ہے، سارے ڈاکٹر ہے، ماسٹر ہے، کچھ ہے، تو بچوں کو آٹومیٹک اس کا ایک اثر پڑتا ہے، خود بخود پڑھنے لگ جاتے ہیں. یا ہندو مذہب کے اندر گھر گھر کے اندر مندر ہوتے ہیں، اگر بڑی ماتا یا پتا مندر کی طرف جائیں گے تو بچہ بھی ادھر کی طرف جائے گا. ایسے ہی اسلامی نقطۂ نظر سے باپ جب مسجد کی طرف جاتا ہے تو بیٹا بھی ضد کرتا ہے ادھر جاؤں گا. چونکہ یہ روزہ گھر میں ہوتا ہے، اس میں مرد عورت چھوٹے بچے سب ہوتے ہیں. بلکہ بعض دفعہ پر چھوٹے چھوٹے بچے یعنی 7-8 سال کی عمر کے بچے یہ ضد کرتے ہیں کہ روزہ رکھنا ہے. اور اگر گھر والے روزہ نہیں رکھوائیں گے تو وہ رونا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں. بلکہ بعض بچے ہوتے ہیں دن بھر کھاتے ہی نہیں ہیں، بغیر سحری کے وہ روزہ رکھتے ہیں. یہ ہوتی ہے شوق کی بات. لیکن اس شوق پر کیا ہوتا ہے، وہ جو ان کو اجر ملنے والا ہوتا ہے وہ اجر ان کے پیرنٹس کو ملتا ہے. اس قسم کی دعائیں اس مہینے میں رہیں گی. 2 باتیں عمومی طور پر ہم یہ گزارش کرتے ہیں، خاص طور پر اپنی کمیونٹی یعنی مسلمان کمیونٹی سے، کہ ایک تو یہ ہے کہ رمضان کو جو روزہ رکھنے کا حق ہے وہ پورا پورا ادا کر لینا چاہیے. جیسا روزہ رکھنے کا حق ہے وہ جانتے ہیں کیسے کیسے روزہ رکھنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس میں خیرات کرنے کا، دوسروں کے ساتھ غم خواری کرنے کا بھی یہ مہینہ، جیسا کہ میں نے تھوڑا سا پیچھے حوالہ دیا اس کا، تو اس کے اندر خوب خرچ کرنا چاہیے. الحمدللہ لوگ کرتے بھی ہیں. کچھ لوگ نقد کیش میں کرتے ہیں، کچھ کھانے میں کرتے ہیں. آپ دیکھیں گے بہت ساری مسجدوں کے باہر، بہت ساری جگہوں پر آپ انٹرویو بھی کرتے ہیں، مسجدوں کے باہر افطاری کے ٹائم میں لوگ کھجور بانٹ رہے ہوتے ہیں، شربت بانٹ رہے ہوتے ہیں، فرینی بانٹ رہے ہوتے ہیں. وہ وہی جذبہ ہوتا ہے بانٹنے کا. اور جب عید کا موقع آتا ہے تو اس میں بھی وہ تقسیم کرتے ہیں. ایک تو یہ ہونا چاہیے، کھلے دل سے جب اللہ نے دیا ہوگا مال اس کو خرچ کرنا چاہیے. دوسرا اس میں دعاؤں کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے کاموں کو بنانے والا وہی اللہ ہے جس نے ہم سب کو بنا ہے. اس میں دعائیں کرتے رہنی چاہیے. ایک دعا ہم کرتے ہیں اپنی ذات کے لیے، میرا یہ کام بنا دے. لیکن اسلام نے یہ بتایا ہے کہ تم دوسروں کے لیے دعا کرو، تو جب تم دوسروں کے لیے دعا کرو گے اللہ تمہاری حاجتوں کو پورا کرے گا. دوسروں کی بیماری سے صحت یابی کے لیے، اگر کوئی تنگ دست ہے مالی اعتبار سے، اس کی تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے، کوئی اور مجبوری جو بھی ہے، سکون ہے، عافیت ہے، امن و امان ہے، شانتی ہے، آپسی بھائی چارہ ہے، یہ ساری چیزیں جب بندہ دعا کرے گا تو ان ساری چیزوں کو انکلوڈ کرنا چاہیے، جمع کرنا چاہیے. اور دعا کرنے میں پھر کنجوسی نہیں کرنی چاہیے صرف اپنے لیے یا اپنے گھر والوں کے لیے، پورے آل اوور انسانوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ انسانیت کے لیے اس میں دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے. اور یہ ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا، قرآن نے سکھایا، تو ہمیں دعا کرنا چاہیے. انشاءاللہ ہم بھی دعا گو رہیں گے اور اللہ سے اس وقت بھی دعا گو ہیں کہ اللہ پاک اس مقدس مہینے کو ہمارے لیے باعث مغفرت، باعث بخشش، باعث سکون، عافیت، باعث امن، سکون اور آپسی بھائی چارے کا سبب بنائے. اور بیماروں کو ہم دعا گو ہیں اللہ پاک ان کو صحت، عافیت، تندرستی عطا فرمائے اور سب کی پریشانیوں کو اللہ پاک دور فرمائے. ٹیک ون اب آپ کے واٹس ایپ پر واٹس ایپ کریے ہائی 9728253663 پر.